السلام علیکم میرے پیارے عزیز بچوں، آج کی اس کلاس میں، آج کی اس نیو لیسن میں، نیو ویڈیو میں، نیو سبق میں آپ کا سواگت ہے، خوش آمدید ہے، ویلکم ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، میں نے آپ کو پچھلے سبق میں، سبق نمبر 4 میں آپ کو پڑھایا تھا، یہ دیکھیے میں نے آپ کو پڑھایا تھا یا مدہ، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ میں نے اسی کو پڑھایا تھا، لیکن اس کا یہ 2 چیزیں میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو آج میں سبق نمبر 4 کا حصہ پڑھانے والا ہوں۔ یہ دوسرا حصہ ہے سبق نمبر 4 کا۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں اور دھیان سے آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے یہاں پر ہم 3 چیزیں سیکھیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے سبق نمبر 4 میں جو پہلا حصہ آپ کو ویڈیوز بھیجا گیا، تو اس میں آپ کو 3 چیزیں سکھایا گیا تھا، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ یہ دوسرا پارٹ ہے سبق نمبر 4 کا، اور اس میں بھی ہم 3 چیزیں سیکھیں گے۔ جیسے آپ سب سے پہلے آپ نے زبر، زیر اور پیش کو سیکھا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو ہے یہ اور یہ اور یہ، اس کو ہم جانیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ چلیے پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ اس سے یہاں پہ دیکھیے یہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زیر ہے، تو کھڑا زبر تو پڑھتے ہیں اور کھڑا زیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ کھڑی زیر بھی پڑھتے ہیں، کھڑی زیر۔ تو اگر کوئی کھڑی زیر بولے تو تھوڑا کنفیوز نہیں ہونا ہے، بلکہ سمجھ جانا ہے کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر کو ہی کھڑی زیر کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، کھڑا زبر اور کھڑا زیر اور الٹا پیش، یہ 3 چیزیں۔ یہ جو اوپر میں ہے یہ کھڑا زبر ہے، اور یہ جو نیچے میں ہے یہ کھڑا زیر ہے، اور یہ جو ایسے پیش کی طرح ہے لیکن الٹا ہے، تو اس کو ہم الٹا پیش کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ زبر اور زیر دونوں سیم ہوتا ہے، بس اوپر میں رکھنے سے، کسی بھی حرف کے اوپر میں رکھ دینے سے وہ زبر کہلاتا ہے، اور کسی بھی حرف کے نیچے میں رکھ دینے سے وہ زیر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے کھڑا زبر اور کھڑا زیر میں ہے۔ کھڑا زبر کسی بھی حرف کے اوپر میں رکھ دینے سے وہ کھڑا زبر کہلاتا ہے، اور کسی بھی حرف کے نیچے میں رکھ دینے سے کھڑا زیر کہلاتا ہے۔ اور پیش اور الٹا پیش، بس پیش کو ہی الٹا دیا گیا تو وہ الٹا پیش کہلانے لگا، اور جس طریقے سے پیش اوپر میں ہوتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر میں، تو اسی طریقے سے الٹا پیش بھی اوپر میں ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم آج اس تینوں کو اچھے ڈھنگ سے سیکھتے ہیں۔ اس والے صفحہ میں ہم 3 صفحہ ہے، اس میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 صفحہ پڑھایا جائے گا۔ پہلا یہ صفحہ، دوسرا اور تیسرا صفحہ اس طرف ہے۔ تو ہم یہاں پہ پہلا صفحہ کو میں پڑھتے ہیں، کھڑا زبر کو۔ یہاں پہ دیکھیے، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، جیسے با کھڑا زبر با، جیسے با الف زبر با ہوتا ہے، اسی طریقے سے با کھڑا زبر با ہوتا ہے۔ جس طریقے سے با میں الف لگا دینے سے با ہو جاتا ہے، با میں الف لگا دینے سے اور اوپر زبر رکھ دینے سے با ہو جاتا ہے، با الف زبر با ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچتے ہیں۔ اسی طریقے سے با میں ہم تھوڑا سا کھڑا زبر اگر لگا دیں گے، الف نہیں لگائیں گے، صرف کھڑا زبر لگا دیں گے، تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا پڑھنے کے بعد جیسے کہ با الف زبر با ہوتا ہے۔ با کھڑا زبر با، یعنی سمجھ لیجئے با الف زبر با۔ تو چلیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھے ڈھنگ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، امید کرتا ہوں میں یہی۔ تو چلیے اب میرے پیچھے اس کو پڑھیے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ذا کھڑا زبر ضا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا،
میم خرا زبر ما، نون خرا زبر نا، واو خرا زبر وا، ہا خرا زبر ہا، حمزہ خرا زبر آ، یا خرا زبر یا خرا زبر یا۔ اب چلیے اب ہم یہاں پہ مشق کر لیتے تاکہ اور ہمیں اچھے سے کھڑا زبر سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے حمزہ خرا زبر آ، دال زبر دو، میم زبر مو، تو کیا ہو گیا آ دو مو، آدم۔ حمزہ خرا زبر آ، میم زبر مو، نون زبر نو، آمن۔ میم خرا زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالکی۔ حمزہ زبر او، با زبر بو، وا خرا زبر وا، ہا پیش ہو، ابواہو۔ سین زبر سو، میم خرا زبر ما، وا خرا زبر وا، تا زیر تی، سماواتی۔ غین خرا زبر غا، وایا زیر وی، نون زبر نو، غاوین۔ تو یہاں پہ غین کو بھی کھینچا جائے گا اور یا کو بھی کھینچا جائے گا، یہاں پہ غین کو بھی کھینچا جائے گا اور واو کو بھی کھینچا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ غین کے اوپر میں کھڑا زبر ہے اور وا کے بعد یا مدہ ہے، تو کیسے پڑھیں گے غاوین۔ یا خرا زبر یا، صاد خرا زبر صا، لام زیر لی، ہا پیش ہو، یا صالحو۔ حمزہ زیر ای، لام خرا زبر لا، ہا پیش ہو، نون الف زبر نا، الہنا۔ اب نیچے میں ہا خرا زبر ہا، زال الف زبر ذا، ہاذا۔ کاف زیر کی، تا خرا زبر تا، با پیش بو، کتابو۔ را زیر ری، سین خرا زبر سا، لام خرا زبر لا، تا زیر تی، رسالاتی۔ زال خرا زبر زا، لام زیر لی، کاف زبر ک، ذالک۔ تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کھڑا زبر کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ کھڑا زیر کو سمجھتے ہیں، سیم ٹو سیم جیسے میں نے آپ کو آدھا تو وہاں پہ سمجھا دیا ہوں، اور اچھے طریقے سے میں کھڑا زیر کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہے نا کھڑا زیر ہے، تو کھڑا زیر کہاں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا، کسی بھی حرف کے نیچے میں رہنے سے کھڑا زیر ہوتا ہے، اور کھڑا زیر اس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ نشان بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا تفصیل سے لکھا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تخلیق کو۔ کھڑی زیر، یہاں دیکھیے کھڑی زیر لکھا ہے، وہاں کھڑا زبر اور یہاں کھڑی زیر ہے، یعنی کھڑا زبر بھی اس کو پڑھتے ہیں اور کھڑی زیر بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے باخرا زیر بی اور بایا زیر بی دونوں برابر ہے۔ اب یہاں پہ پڑھتے ہیں حمزہ خارا زیر ای، باخرا زیر بی، تاخرا زیر تی، ساخرا زیر سی، جیم خرا زیر جی، ہا خرا زیر حی، خا خرا زیر خی، دال خرا زیر دی، زال خرا زیر زی، را خرا زیر ری، زا خرا زیر زی، سین خرا زیر سی، شین خرا زیر شی، صاد خرا زیر سی، ضاد خرا زیر ضی، طا خرا زیر طی، ذا خرا زیر ضی، عین خرا زیر عی، غین خرا زیر غی، فا خرا زیر فی، قاف خرا زیر قی، کاف خرا زیر کی، لام خرا زیر لی، میم خرا زیر می، نون خرا زیر نی، وا خرا زیر وی، ہا خرا زیر ہی، حمزہ خرا زیر ای، یا خرا زیر ی، یا خرا زیر ی۔ یہاں پہ نا تھوڑا سا دھیان دے کے
या खराजेर ई नहीं पढ़ना है बल्कि या खराजेर ई पढ़ना है। ई थोड़ा सा आवाज़ को अच्छे ढंग से सुने। मैं पढ़ रहा हूँ या खराजेर ई, या खराजेर ई, इसको ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पे आइए थोड़ा और मश्क कर लेते हैं। हमज़ा खारा ज़ेर ई, लाम खारा ज़बर ला, फा ज़ेर फी, इलाफी, इलाफी ऐसे पढ़ेंगे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अलिफ के नीचे क्या है? खड़ा ज़ेर है और लाम के ऊपर में क्या है? खड़ा ज़बर है। तो दोनों को क्या होगा? एक अलिफ के बराबर हम खींच के पढ़ेंगे और फ़ा को हम नहीं खींचेंगे। क्यों? क्योंकि फ़ा के नीचे ना तो खड़ा ज़ेर है, ना ही खड़ा ज़बर है, ना ही फ़ा में या मिला हुआ है, या मद्दा है, और ना ही वाव मद्दा है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर फ़ा ज़िरफ़ी है, अगर ये फ़ाया ज़िरफ़ी होता तो हम इसको खींचते, लेकिन यहाँ पे क्या है? फ़ा ज़िरफ़ी, तो हम इसको नहीं खींचेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बा ज़िरबी है तो हम बा को नहीं खींचेंगे लेकिन हा को खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हा के नीचे क्या है? खड़ा ज़ेर है, तो हम इसको खींच के पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे पीछे यहाँ से पढ़िए। हमज़ा खारा ज़ेर ई, लाम खारा ज़बर ला, फ़ा ज़ेर फ़ी, इलाफ़ी, बा ज़ेर बी, हा खारा ज़ेर ही, बिही, ऐन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, दाल ज़ेर दी, हा खारा ज़ेर ही, इबादिही, रा पेश रू, सीन पेश सू, लाम ज़ेर ली, हा खारा ज़ेर ही, रुसुलिही, नून पेश नू, रा ज़ेर री, हा खारा ज़ेर ही, नूरिही, वाव ज़बर व, कफ़िया ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, हा खारा ज़ेर ही, वकीलिही, हा खारा ज़बर हा, दाल ज़ेर री, हा खारा ज़ेर ही, हादिही, बा ज़ेर बी, काफ ज़बर को, लाम ज़ेर ली, मीम खारा ज़बर मा, ता ज़ेर ती, हा खारा ज़ेर ही, बिकलिमातिही। अब यहाँ पे बा ज़ेर बी, हमज़ा खारा ज़बर आ, यहाँ पे देखिए बा में अलिफ है तो बा के नीचे ज़ेर है और ये अलिफ के ऊपर में खड़ा ज़बर है और बा और अलिफ दोनों मिला हुआ है, इस बात को ध्यान में रखें। बा ज़ेर बी, हमज़ा खारा ज़बर आ, या खारा ज़बर या, ता ज़ेर ती, हा खारा ज़ेर ही, बी आयातिही, बा ज़ेर बी, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़ेर बी, हा खारा ज़ेर ही, बिकिताबिही, बा ज़ेर बी, या ज़बर य, मीम या ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, हा खारा ज़ेर ही, बियमीनिही, फ़ाया ज़ेर फ़ी, हा खारा ज़ेर ही, फ़ीही। अब आपको समझ में आ गया होगा खड़ा ज़ेर कैसे उसको पढ़ते हैं और किस तरीक़े से उसको हरफ में इस्तेमाल करते हैं, किस तरीक़े से उसको लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम उल्टा पेश को समझ लेते हैं और अच्छे ढंग से, ताकि हमारा सबक नंबर 4 बिल्कुल तरीक़े से मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पढ़िए, उल्टा पेश लिखा है और यहाँ पे देखिए उल्टा पेश का निशान ये है जो कि आपको पहले वाले सफ़ा में बता दिया गया। और अच्छे तरीके से हम इसको समझते हैं। उल्टा पेश यानी ये बराबर है वाव मद्दा के, जैसे बा वाव पेश बू, तो या फिर बा उल्टा पेश बू पढ़िए या बा वाव पेश बू पढ़िए, दोनों का उच्चारण, दोनों का जो प्रोनंसिएशन है दोनों सेम है, दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर पढ़ते हैं। जैसे बा उल्टा पेश बू हमने इसको खींचा तो बा वाव पेश बू दोनों को हमने कितना कितना खींचा, एक एक अलिफ के बराबर में खींचा। तो अभी यहाँ से आइए पढ़िए, हमारे पीछे पढ़िए। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा क्या, हमजा पेश ऊ और बा पेश बू। क्यों? हमजा पेश ऊ में और हमजा उल्टा पेश ऊ में क्या होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। पेश में और उल्टा पेश में फ़र्क होना चाहिए। तो कैसे फ़र्क होता है? जैसे हम पढ़ें हमजा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश टू, लेकिन अगर हम ऐसे ही पढ़ देंगे हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश टू, तो ये गलत हो जाएगा।
بلکہ جس طریقے سے ہم نے وہاں پڑھا حمزہ پیش او با پیش بو تا پیش تو یہاں پہ ہم کو پڑھنا ہوگا حمزہ الٹا پیش او تھوڑا سا کھینچ کے، با الٹا پیش بو تھوڑا سا کھینچ کے، تا الٹا پیش تو کیوں تھوڑا سا کھینچ کے، کیوں تھوڑا سا کھینچ کے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ حمزہ پیش او میں اور حمزہ الٹا پیش او میں کیا فرق ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو میرے پیارے بچوں، آگے ہم اسی طریقے سے اور بھی سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے ہر سبق میں۔ تو چلیے یہاں سے میرے پیچھے آپ پڑھیے، حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش ہو، خا الٹا پیش ہو، دال الٹا پیش دو، زال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، ضاد الٹا پیش زو، طا الٹا پیش تو، ضا الٹا پیش زو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، یا یہاں حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو۔ اب اور اچھے طریقے سے یہاں پہ مشق کر لیتے ہیں، تو میرے پیچھے پڑھیے، لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ تو یہاں پہ ہا الٹا پیش ہو پڑھ رہا ہوں تو کیسا لگ رہا ہے؟ جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہاوا پیش ہو، ویسے ہی یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو دونوں سیم ہے، چاہے الٹا پیش لگا دیا جائے یا واو ہوا پیش ہو لگا دیا جائے، بہت برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم ہا کے اوپر میں الٹا پیش لگائیں گے، اگر ہا کو کھینچنا رہے گا تو ہمیں الٹا پیش لگانا ہوگا، اور اگر ہمیں ہا کو کھینچنا ہے اور ہم پیش دے رہے ہیں تو نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ پیش کے ساتھ میں ہمیں واو کو لانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، واو تو ہے نہیں تو الٹا پیش ہے تو بھی یہاں پہ کھینچا جائے گا، اور اگر یہاں پہ پیش ہوتا اور پیش کے ساتھ میں ہا کے ساتھ ملا ہوا کیا ہوتا، واو ملا ہوتا، تو کیا ہوتا، ہوا پیش ہو، تو بھی اس کو ایسے ہی کھینچ کے پڑھتے۔ پڑھیے، لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دال زبر د، داود، را زبر را، سین واو پیش سو، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، رسولہ، حمزہ خارا زبر آ، یا الف زبر یا، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، دال پیش دو، ہا الٹا پیش ہو، جنودہ، تا زیر تی، لام الف زبر لا، واو زبر و، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتہ، وا زبر و، را زیر ری، سا زبر سو، ہا الٹا پیش ہو، ورثہ، میم زبر مو، وا الف زبر وا، زایا زیر زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، را زیر ری، یا زبر یا، ما اوری، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، نون زبر نا، غاؤون، قاف زبر قا،
رایا زیر ری، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، قرینہ۔ تو میرے دوستوں، میرے پیارے عزیز بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ سبق نمبر 4 کا دوسرا پارٹ تھا، دوسرا حصہ تھا۔ اب انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں، اگلے سبق میں آپ کو سبق نمبر 5 پڑھاؤں گا، یعنی تختی نمبر 5 پڑھاؤں گا۔ تو آپ اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور یاد کر کے رکھا کیجئے، اور صحیح ٹائم پر کلاس کو جوائن کیا کیجئے، صحیح ٹائم پر کلاس میں حاضر ہوا کیجئے، اور جب بھی کلاس کا ٹائم ہو جائے تو آپ اپنا فرصت نکال لیا کریں ہر کام سے، اور اچھے ڈھنگ سے یاد کریں۔ اور جہاں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور میسج کر کے آپ وہ کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں پہلے بھی۔ اور جب آپ کا کلاس لیا جائے گا، جب آپ سبق سنانے لگیں گے، تب بھی آپ اپنا کنفیوژن بتا سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کنفیوز ہیں، ہم یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا، اور پھر کچھ دیر آپ کو یاد کرنے کا ٹائم دیا جائے گا، اور پھر آپ کا سبق سنا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پڑھانے کا طریقہ کافی اچھا لگ رہا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔